صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کوئی شے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی، گویا آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں رواں ہے، اور فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے تو دیواریں روشن ہو جاتی اور دانتوں کا نور دھوپ کی کرنوں کی طرح آن پڑتا۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ آج ایک ایسی ہستی پاک کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کرنے جا رہے ہیں اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں۔ میں بس اللہ تعالیٰ وہ ذکر ہم سے اس طرح سے کروا لے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، لیکن حق تو ادا نہیں ہو سکتا کہ ائمہ اہل بیت کے گلشن کے جس حسین پھول کا ناظرین آج تذکرہ پاک ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نور نظر اور جانشین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اور علمی امانت کے امین ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین، ظاہر ہے آپ کی بہت سی بشارتیں اپنی آل کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہیں، لیکن جب ہم آپ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میرے جانشین 7ویں رہبر اور بہترین خلق خدا کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ علم اولین و آخرین سے بہرور متولد ہوئے تھے۔ آپ کی ولادت سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بے حد مسرت ہوئی تھی، اور آپ نے مدینہ جا کر اہل مدینہ کے لیے کھانے کا وسیع اہتمام فرمایا تھا۔ اسی لیے ناظرین، دنیا آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے کہ آپ کا نام مبارک موسیٰ، کنیت ابو الحسن اور لقب آپ کا کاظم ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ناظرین اس مقدس سلسلے کے ایک فرد ہیں جس کو خالق نے نوع انسانی کے لیے معیار کمال قرار دیا، اسی لیے ان میں سے ہر ایک اپنے وقت میں بہترین اخلاق و اوصاف کا مرکب تھے۔ ناظرین کرام، بے شک یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ علیہ السلام بعض افراد میں، بعض صفات میں انتہائی ممتاز نظر آتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ ہی پر نظر جاتی ہے۔ چنانچہ 7ویں امام میں تحمل و برداشت اور غصے کو ضبط کرنے کی جو صفت ہے اتنی نمایاں تھی ناظرین کہ آپ کا لقب کاظم قرار پایا، جس کے معنی غصے کو پینے والا ہے۔ آپ کو کبھی کسی نے یعنی سختی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، انتہائی ناگوار حالات میں بھی آپ انتہائی مسکرا کر جواب دیا کرتے تھے یا پھر خاموش رہا کرتے تھے۔ آپ اپنے جد مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس قول پر عمل پیرا تھے کہ اپنے دشمن پر احسان کے ساتھ فتح حاصل کرو۔ آپ کو ناظرین زمانہ بہت ہی ناسازگار ملا تھا، نہ اس وقت وہ علمی دربار قائم رہ سکتا تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں قائم رہ چکا تھا، نہ دوسرے ذرائع سے تبلیغ و اشاعت ممکن تھی، بس آپ کی خاموش سیرت ہی تھی جو دنیا کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرا سکتی تھی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آغاز آپ سے کرتے ہیں جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عظمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بہت ہی خوبصورت آرزو کا اظہار کیا اور یہ آرزو 14 صدیوں کا تسلسل ہے. آپ نے کہا کہ ہم یہ ہدیہ تہنیت اور خراج عقیدت اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ ائمہ اہل بیت اطہار کے رجسٹر میں ہمارا نام بھی آ جائے. دیکھیے اسی آرزو کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے حسین لفظوں میں بیان کیا. وہ کہتے ہیں آل النبی ذریعتی، کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن میری نجات کا ذریعہ ہے. وہم الیہ وسیلتی، اور یہ ائمہ اہل بیت اطہار ہی ہیں جو رحمت کونین کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اللہ، یہ ان تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اور اگلی بات کہتے ہیں ارجو بہم اؤتا غدن بید الیمین صحیفتی. انہوں نے کہا ان کے وسیلے سے مجھے یقین کامل ہے کہ بروز قیامت نامہ عمل میرے داہنے ہاتھ میں دیا جائے. اللہ اکبر. امام شافعی جیسے بزرگ جس تعلق اور نسبت کو اس درجے پہ رکھتے ہوں تو ذرا سوچئے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. آپ نے ان کی عظمتوں کی بات کی تو ان کی عظمتیں جس حیثیت سے بھی دیکھیں وراء الورا ہیں. یعنی جن رگوں میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جگمگا رہا ہے. اللہ اکبر. وہ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک بات کی تھی کہ پارہائے صحف چہائے قدس. اللہ، یعنی وہ تو اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. وہ تو ارم کے گلے سرسبز ہے نا. میں ابن حجر حیتمی ان کے لیے کیا کہتے ہیں چند بڑے ائمہ حدیث کا ریفرنس دینا چاہوں گا، بتائیے، تاکہ ہماری پڑھی لکھی جنریشن کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ محض حکایتیں یا روایتیں نہیں ہیں، بلکہ 14 صدیوں میں جتنے بھی ہمارے جینیس اور انٹیلیجنشیا گزرا ہے ان سب نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا. یعنی جو دانشوری میں اپنے اپنے اوج کمال پہ تھے، بے شک وہ ان کو اوج کمال پہ دیکھ رہے ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. علم کی خیرات تو ملنی ہی اسے ہے جو ان کی چوکھٹ پہ آئے گا. سبحان اللہ. چوکھٹ پہ آئے گا، جو اس چوکھٹ سے دور جائے گا اس کے پاس بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا. امام ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ تعالی وہ کہا کرتے تھے کہ سمی قاظمن، ان کا نام نامی اس میں گرامی قاظم اس لیے مشہور ہوا لکثرت تجاوزہی وحلمہی، کہ یہ جو لوگوں کی زیادتیوں پر کثرت سے جو عفو درگزر کرتے تھے اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے تھے. اور اسی کو دوسرے لفظوں میں امام ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں یوں بیان کیا. انہوں نے کہا ان کے درگزر کا کیا کہنا کہ سمی قاظما لأنہ کان اذا بلغہ ان احد سوء یبعث الیہ بمال یغنی. فرمایا ایک بندہ ان کو معاذ اللہ کنڈیم کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، ان سے عداوت اور بغض رکھ رہا ہے، اور وہ بدلے میں اس کو اتنا مال بھیج رہے ہیں جو اس کو پوری زندگی کے لیے دنیا سے بے نیاز کر دیتا. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر یعنی ان کا کیا مرتبہ ہوگا. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں انہوں نے 4 لفظوں میں بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ اعبد اہل زمانے ہی، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار. سبحان اللہ. اسخاہم کفن، اپنے زمانے کے سب سے بڑے سخی. اللہ، سب سے بڑے سخی. اللہ.
اکرمہم نفسن، اپنے زمانے کے سب سے زیادہ کرامت و شرف والے، بزرگی والے، اللہ اکبر، ان کا نام نامی اس میں گرامی امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اور ایک جملہ ابن عربی کا، شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بے شمار القابات آپ کے بیان کیے، لیکن یہ لقب ایسا ہے کہ اگر انسان اس پہ غور کرے تو ایک وجد کی کیفیت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ کلیم ایمن الائمہ، سبحان اللہ، ایمن الائمہ، ایمن وہ وادی ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ائمہ اطہار، اہل بیت اطہار کی وادی کے کلیم ہیں، یہ کلیم ہے، جو وہ وادی طوا میں حضرت موسیٰ کو مقام تھا، ائمہ اطہار کی وادی میں وہی مقام اللہ رب العالمین نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو عطا کیا۔ تو آپ کے علم کے کیا کہنے، آپ کے علم کے کیا کہنے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص ہے مدینہ طیبہ میں جو آپ کا شدید مخالف ہے، شدید مخالف ہے، اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان میں بعض ہوتے ہیں جو شیلی طبیعت کے، ان کا حضور آپ اجازت دیں تو ہم اس کو ویسے ہی جو ہے وہ اتنی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے، ویسے ٹریٹ کریں جیسے کرنا چاہیے، جیسے کرنا چاہیے اس کو ویسے ٹریٹ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا وہ اس کا اتا پتہ معلوم کرو۔ معلوم کیا، سواری پہ سوار ہوئے، اس کی سواری میں چلے گئے، جب اندر انٹر ہوئے تو اس نے دور سے ہی دیکھ کے اپنی اسی عداوت کا اظہار کیا، تو آپ اس کے پاس پہنچے اور اس نے آگے سے کہا آپ نے میرے باغ کا جو میرے لگائے ہوئے پودے ہیں ان کو خراب کر دیا ہے، میری لگائی ہوئی فصل کو خراب کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس میں کتنا انویسٹ کیا ہے؟ اس نے کہا جی 100 دینار لگے تھے میرے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کتنے پروفٹ کی امید تھی؟ اس نے کہا جی میں کوئی غیب کا علم تو نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ایگزیکٹ علم کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں تمہیں امید کتنی تھی؟ اس نے کہا جی مجھے امید تھی کہ مجھے اس سے 100 دینار پروفٹ ہوگا، 100 انویسٹ کیے 100 پروفٹ ہوگا۔ آپ نے اپنی جیب سے 300 دینار نکالے اور اس کے ہاتھ میں یعنی 100 تو نے لگائے، 100 لگائے، تیری 100 پروفٹ آ گیا، اور 100 ہم سے اور لے لے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ فصل تمہاری اسی طرح ہوگی جس طرح پہلے ہوا کرتی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ کیسا معتقد ہو گیا پھر؟ میں وہی کہتا ہوں کہ اس کے بعد وہی شخص جو ہے وہ مسجد میں ہر لمحہ آپ کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، اور آپ کے اہل بیت آپ کے ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ تم میں انقلاب کیسے آیا؟ اللہ اللہ اللہ۔ تو جب اس نے بتایا تو آپ نے ایک جملہ کہا، اور یہ ہمارے لیے بھی ان مینارہ نور سے نکلنے والی ایک روشنی ہے۔ آپ نے فرمایا ساتھیو یہ بتاؤ جو تم اس کے بارے میں سوچ رہے تھے وہ اچھا تھا یا جو میں نے کیا وہ اچھا تھا؟ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں پیر صاحب ذرا بات بڑھاتے ہوئے آپ کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کریکٹر کے آپ کسٹوڈین، پھر دوسری بات یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ظاہر ہے آپ علمی جانشین بھی، اس کے بھی کسٹوڈین، تو اور سرکار علیہ السلام کا ظاہر ہے وہ علمی تسلسل جو ہے وہ آپ تک پہنچا۔ تو ذرا آپ اس پہ کلام کرتے ہیں کہ ایک طرف کریکٹر ہے اور ایک طرف علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو انہوں نے حضرت کے حوالہ سے بات کی، بڑی اہم بات اور بڑی خوبصورت بات کی کہ حضرت ابن العربی کے حوالے سے کہ وہ اس وادی کے، اس میں دیکھیں لطیف سا نقطہ ذرا دیکھیں کہ ادھر پیغمبر ہے موسیٰ اور ادھر آپ کا نام نامی اسی جلیل القدر پیغمبر کے نام پہ کیا سملیرٹی ہے، کیا انہوں نے خوبصورت جو ہے وہ استعارہ جو ہے وہ دیا ہے۔ آپ بلا شبہ علوم نبوی، علوم مرتضوی اور درسگاہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھی، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے قائم کی اور جسے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے آگے بڑھایا۔ سبحان اللہ۔ آپ اس کے بیک وقت علمی وارث بھی، روحانی وارث بھی، ہر اعتبار سے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے چونکہ آپ کے دیگر بھائی بھی تھے، آپ کے بڑے بھائی محمد اسماعیل، وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ پہلے لوگ ان کے بارے میں خیال کرتے تھے کہ شاید وہ جانشین ہوں گے۔ ایک دن ایک عقیدت مند نے پوچھا کہ آپ کا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ کا جانشین آپ کے بعد کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو، ابھی تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ اندر سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نکلے اور آپ کے دست مبارک میں
رسی ہے جس سے پیچھے بکری کا ایک بچہ بندھا ہوا ہائے ہے، ہائے ہائے، اور اسے آپ اشارتاً فرما رہے ہیں رب کو سجدہ کر، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر، اللہ اللہ، یعنی وہ زمین پر اپنا سر جو ہے وہ بکری کا بچہ رکھ دیتا ہے۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عقیدت مند کو اشارہ کیا کہ یہ ہمارا حقیقی وارث اور حقیقی جانشین ہوگا۔ اور بچپنا ہے اس وقت، بچپنے میں یعنی جانور بھی اپنی قربت میں وہ رکھے جاتے ہیں جو پروردگار عالم کو سجدہ کرتے اللہ ہیں، اکبر، اور جانوروں کو سدھایا جا رہا ہے کہ کس ذات پاک کی تسبیح تو یسبح للہ ما فی السماوات والارض، وہ تسبیح تو کائنات کی ہر چیز اپنے پروردگار کی کرتی ہی ہے، لیکن سجدے کی رغبت دلانا، جانوروں کو سدھانا، تو جو ہستیاں ان کی قربت میں آ جائیں گی وہ کیسے واصل حق نہیں ہو سکتی۔ اگر پیر صاحب اجازت دیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جانور بھی کس حد تک آپ کو پہچانتے تھے کہ جو آپ کا حکم ہوتا تھا اس پہ سر تسلیم بلا شبہ نہیں پہچانتی، تو یہ نانجار امت نہیں پہچانتی، نادان لوگ نہیں پہچانتے، انہیں تو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ پہچانتی ہے۔ ایسا ہی یہ اگرچہ یہ ہستیاں اسباب کی محتاج نہیں ہیں کہ یہ مسبب الاسباب کی منتخب ہستیاں ہیں، بالکل، لیکن دنیا چونکہ عالم اسباب ہے، اس میں جس طرح کے حالات و واقعات ہوتے ہیں اسی طرح کا کام اس امام کے ذمہ ٹھہرتا ہے۔ اب آپ کے مبارک دور میں چونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو کھل کر علمی کام کرنے کا مقام اس اعتبار سے ملا کہ وہ ایک بنو امیہ اور بنو عباس کے ان کا اقتدار کا سورج غروب ہو رہا تھا، یہ طلوع ہو رہا تھا، ٹرانزیٹری پیریڈ تھا، یہ اس وجہ سے وہ جو تھا مقتدر حلقے مستحکم نہیں تھے، چنانچہ یہ موقع ملا دینی کام کا۔ جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب مسند امامت پر جلوہ گر ہوتے ہیں، آپ نے 20 سال اپنے عظیم باپ کے زیر سایہ تربیت میں گزارے ہیں، اور اس کے بعد جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو آپ مسند امامت پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ آپ نے جو اس وقت جب منصب سنبھالا تو اس وقت بنو عباس کا اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اور منصور اس وقت جو تھا وہ موجود تھا، جس کے نتیجے میں یہ ایک مسئلہ بنتا ہے کہ وہ مستحکم اقتدار کے باعث وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی بھی دوسرا شخص جو ہے وہ ہمارے ساتھ لوگوں کا مرجع ہو، لوگوں کا مرکز عقیدت ہو، لوگ اس کی طرف رغبت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا دور جو ہے وہ ابتلاء اور آزمائش کا دور جو ہے وہ ٹھہرتا ہے، چونکہ وہ جو بات پروفیسر صاحب نے کی کہ بنو عباس کو آپ فرمایا کرتے تھے تم دلوں کے اور جسموں کے امام ہو، ہم قلوب کے امام ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بتائیے ذرا پیر صاحب، تاکہ پھر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، کہ میں تو ابھی جو بات آپ فرما رہے تھے، اور ظاہر ہے جب ہم پڑھتے ہیں 20 برس امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی جو علوم کا منبع اور مرکز کے پوری دنیا آج بھی سر تسلیم خم کرتی ہے ان کی بارگاہ میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 برس مجھے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا امام جعفر صادق کے، یہاں تو 20 برس کیا کیا انڈیلا ہوگا، کیا کہنے، اور پھر خون بھی انہی کا، نور مبارک بھی انہی کا، فیض صحبت اور تربیت بھی انہی کا۔ لیکن اگر کام کرنے کا موقع دیا جاتا تو یقیناً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا کام آگے بڑھتا ظاہری اعتبار سے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اقتدار چونکہ مستحکم ہو چکا تھا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ مرجع نہ بنے، مرکز عقیدت نہ بنے، آپ کے ارد گرد لوگوں کا جمگھٹا نہ ہو، بے شک وہ اکتساب فیض کے لیے ہی، لیکن جمگھٹا نہ ہو، کیونکہ جمگھٹا ہوگا تو کہیں ہمارے خلاف، یہ خطرہ ہی تو ہوتا ہے ہمیشہ ذہنوں میں کہ ہمارے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، ہمارا اقتدار کمزور نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ کی مبارک زندگی 55 سال کی عمر مبارک ظاہری جو ہے اس میں کم و بیش 14 سال کا عرصہ آپ کا قید و بند کی صحبت میں گزرا، اور اس میں تکالیف، مسائل، پریشانیاں، اور وہ آپ کی استقامت جو ہے وہ اس میں بہت واضح طور پر اور حق کے ساتھ وابستگی جو ہے کہ آپ قید میں بھی ہوتے ہیں تو آپ کی عبادت کی کیفیات جو ہیں وہ جیلرز کو متاثر کرتی ہیں، اس پہ کلام کریں گے پیر صاحب، وہ تو ظاہر ہے ایک مستقل موضوع ہے، اور یہ بھی لوگوں کو بتائیں گے صاحب کہ ایسے ہی جو ہیں وہ ہم ان کے دیوانے نہیں ہیں، ان کے غلام نہیں ہیں، بے شک آپ عملی طور پہ بھی جو کر کے دکھایا۔ اب ذرا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ظاہر 55 برس کی ظاہری عمر، 14 برس آپ کی جو ہے وہ قید و بند میں گزر گئے، پھر علمی مقام کے حوالے سے وہی بات ہے کہ یا تو مولا کائنات نے فرمایا سلونی،
یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سنونی. اب سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سب کچھ جو ہے منتقل کر دیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. ایک پہلو کریکٹر کا ہم نے ڈسکس کیا, ایک پہلو آیا علمی مقام کا, ایک آپ کا زہد و ورع اور آپ کی عبادت ہے. ذرا اس پہ کلام فرمائیے. بہت شکریہ. حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام, جن کو موسیٰ کاظم کے نام سے جانا جاتا ہے, دودمان نبوت کے وہ گلے تر ہیں جن کی خوشبو قیامت تک لوگوں کے مشام جاں کو معطر کرتی رہے گی. ماشاءاللہ. آپ کے بارے میں آپ کے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ موسیٰ کاظم اللہ کے موتیوں میں سے ایک موتی ہے. اللہ. اور جب آپ کی والدہ محترمہ کو صاحبان کتاب میں سے, اہل کتاب میں سے ایک صاحب نظر عورت نے, عابدہ زاہدہ خاتون نے دیکھا تو اس نے بشارت دی کہ ان کے ہاں جو فرزند پیدا ہوگا مشرق و مغرب میں اس کا کوئی ثانی نہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تصوف کی بنیاد رکھی ہے. امام جعفر صادق جو ان کے والد گرامی ہیں, آپ تصوف کی ایک تعریف کرتے ہیں. سبحان. آپ فرماتے ہیں کہ من عاشا فی ظاہر رسول فہو سنی جن, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احوال کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہ سنی ہے. ومن عاشا فی باطن الرسول فہو صوفی جن, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی احوال کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے وہ صوفی ہے. سبحان اللہ. گویا آپ نے تصوف کی ایک بنیادی اور جامع ترین تعریف متعین کر دی. واہ واہ واہ. اور فرمایا کہ سنیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو اختیار کرنے کا نام ہے, اور تصوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی انوار سے خود کو روشن کرنے کا نام ہے. سبحان اللہ. گویا حضور کا ظاہر سنت سے آراستہ ہے اور حضور کا باطن جو ہے اس کا نام تصوف ہے. یعنی شریعت اور طریقت کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیا. بالکل. اب یہ کہنا کہ تصوف کوئی بات کی پیداوار ہے, اس فکر کی تو دھجیاں اٹھ گئیں. واہ. اب اگر ہم دیکھیں اہل بیت اطہار کی سیرت طیبہ کو, تو تصوف کے وہ تمام معیارات ہمیں اہل بیت اطہار میں نظر آتے ہیں جو اہل علم نے اور اہل تصوف نے قائم کیے. اللہ اللہ اللہ. اگر تصوف صفا سے مشتق ہے تو یہی وہ ہستیاں ہیں جن کو رجس سے پاک قرار دیا گیا ہے, اور جو صدق و صفا کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. کیا اچھی بات. اگر تصوف حسن خلق کا نام ہے تو یہی وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ کسی کا اخلاق نہیں ہے. کیا اچھی بات. اور اخلاق ذمیمہ کا کوئی ایک جز بھی ان کے قریب تک نہیں پھٹکتا. سبحان اللہ سبحان. اگر تصوف دشمنوں پر عطا کا نام ہے تو ان ہستیوں سے زیادہ کسی کے ہاں اس کی مثال نہیں ملتی. کیا اچھی بات ہے ڈاکٹر. اگر تصوف غصے پر قابو پانے کا نام ہے تو تمام اہل بیت اطہار کا یہی تو خاصہ ہے. اللہ. اور ان کا تو لقب ہی کاظم ہے, والکاظمین الغیظ سے مشتق ہے کہ غصے کو پینے والے ہیں. اور اگر تصوف جود و سخا کا نام ہے تو پھر ان ہستیوں سے زیادہ جود و سخا کسی میں نہیں. کیا بات. یہ تو جود و سخا کی علامت ہیں, یہ تو جود و سخا کا استعارہ ہیں. سخا یہ ہے کہ آپ سے کوئی آدمی سوال کرے, آپ اس کے سوال کو پورا کر دیں, اس کی حاجت کو پورا کر دیں. اور جود یہ ہے کہ آپ اسے اس کی حاجت سے زیادہ دے دیں. اللہ. یا کسی کو بغیر مانگے عطا کر دیں, اس کی جھولی بھر دیں, یہ جود ہے. اور یہ اس گھرانے کی سنت ہے. اس گھرانے کی بن مانگے بھی دیتے ہیں اور جو مانگ لے اس کو بھر بھر کے عطا بھی کرتے ہیں. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کا بہترین انعکاس. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ جو شقیق بلخی, بلکہ سر دست وہ بھی مثال دے دیجئے نا آپ ساتھ, قطع کلام کی معذرت, کہ آپ تو اشرفیوں کی جو ہے وہ تھیلیاں بنا کے رکھتے تھے اپنے گھر میں, بنا کے رکھتے, اور درجہ بدرجہ, یعنی 100 درہم یا 100 دینار سے شروع ہو کے جو بات بہت آگے تک جاتی تھی. بتائیے ذرا. حضرت شقیق بلخی اور حضرت امام موسیٰ کاظم کی ملاقات کا جو واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ کاظم کے تمام اخلاق و کردار کی بہترین عکاسی کرتا ہے. حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں کہ حج کے سفر میں میں جا رہا تھا, قادسیہ کے مقام پر میں پہنچا تو میں نے ایک نوجوان ہستی کو دیکھا, بزرگ کو دیکھا, جن کا چہرہ نورانی تھا. وہ ہجوم سے الگ ہو کے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ, اور انہوں نے پشمینہ کا لباس پہنا ہوا تھا. یہ اہل تصوف کا خاصہ رہا قرون اولیٰ میں, پشمینہ کا لباس. تو میں سمجھا کہ یہ کوئی ایسا صوفی ہے جو خود کو نمایاں کرنے کے لیے اور لوگوں سے خدمت کروانے کے لیے الگ ہو کر بیٹھا ہوا ہے. تو میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو جب میں ان کے قریب گیا تو مجھے کہنے لگے, شقیق
اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، سبحان اللہ، اللہ زیادہ گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں حیران ہوا کہ بن بتائے میرے نام کو بھی جانتے ہیں اور خطرات قلب پر بھی آگاہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں میں ان کو تلاش کرتا رہا، نہ ملے۔ پھر دوسری منزل پر جب ہم پہنچے تو میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور جسم پر لرزہ طاری تھا اور نہایت خشوع و خضوع کی کیفیت میں نماز ادا کر رہے تھے۔ تو میرے دل میں خیال گزرا کہ میں اب موقع ہے ان سے معافی طلب کرتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کے بارے میں گمان آیا تھا۔ تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو بغیر بولے میری طرف دیکھ کر فرمایا انی لغفار لمن تابا، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخش دیتا ہے ان کو جو توبہ کرتے ہیں۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا اور میرے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ یہ ابدالوں میں سے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم۔ اچھا جی، پہلے تو یہ بتائیے کہ باب الحوائج آپ کو ظاہر لقب ہے، اس حوالے سے اصل میں پورا جو معروف لفظ ہے بعد میں ان شارٹ ہو گیا، پورا آپ کا لقب تھا باب قضاء الحوائج۔ اچھا، حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس کی حاجت کہیں اور سے پوری نہیں ہوتی تھی وہ آپ کے در پہ آتا تھا اور وہاں پہ پوری ہوتی تھی۔ اور میں اسی کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث جوڑنا چاہوں گا تاکہ عقیدے کے اعتبار سے بھی یہ کلیئرٹی ہو جائے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی اور بدنصیبی سے کم علمی کے سبب ہم لفظوں پر بھی تقسیم ہو جاتے ہیں کہ حاجت روا اللہ کی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حقیقی حاجت روا اللہ ہی ہے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ہی، فرمایا جو بندوں کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا مجازن بندوں کو بھی حاجت روا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پورے مدینہ طیبہ اور پورے بغداد کی حاجتیں جہاں کہیں اور پوری نہیں کرتا تھا وہ آپ کے در پہ آتے تھے اور وہاں سے آپ سبحان اللہ جی۔ اچھا، ائمہ اہل بیت کے حوالے سے کیا وہ منتقل ہوئے تھے ابوا کی جانب، کچھ ایسا ملتا ہے؟ نہیں، تاریخ میں منتقل ہونے کا تو نہیں ملتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ ابوا کے اس خوبصورت مقام پہ ہوئی ہے کہ جہاں پہ رحمت کونین کی والدہ ماجدہ آرام فرما تشریف فرمائے، اور یہ کیسی ایک نسبت آپ دیکھیں یہاں سے ملتی ہے، بلکہ وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ایسے بیٹے کی عظمتوں پر آپ دیکھیے نا کہ آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والد گرامی نے آپ کی والدہ کو 2 لقب دیے جی، کہا کہ انتی حمیدۃ فی الدنیا محمودۃ فی الآخرہ، تم دنیا میں حمیدہ ہو اور آخرت میں محمودہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ابوا کے مقام پہ آپ کو لقب ملا۔ اچھا، اب ایک بات یہ بتائیں صاحب کہ یہ جو بادشاہوں کا دور گزرا ہے بڑا ظلم اور جبر کا، خاص طور پہ یعنی بنو امیہ کی ایکسٹینشن جو ہے بنو عباس کی صورت میں، گو کہ وہ چہرہ تو تبدیل کر کے آئے تھے کہ ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، لیکن زیادہ ظلم، زیادہ جبر، زیادہ تشدد کیا گیا۔ تو ایک تو بتائیں کہ کن کن بادشاہوں کا دور آپ نے دیکھا، اور پھر ظاہر ہے جس طرح سے آپ پر ظلم و جبر کیا گیا اس حوالے سے؟ جوید بھائی، میں اس حوالے سے تمہیداً قرآن مجید کا وہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ اس سے معاذ اللہ ائمہ اہل بیت اطہار کی کوئی بے بسی یا بے کسی کی طرف کسی کا خیال نہ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سینکڑوں مقامات پہ بلا مبالغہ اللہ رب العالمین نے مقصد تخلیق کو بیان کیا، یعنی ہر جگہ ایک ہی بات کی ہے
کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم اللہ ایکم احسن عملا، اللہ، کہیں فرمایا لتبلون فی اموالکم وانفسکم، کہیں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اب جو پیپر بندگی کے بتائے گئے ہیں ان پیپرز میں جنہوں نے ٹاپ کرنا تھا تو ظاہر ہے ان کے امتحان بھی اتنے بڑے ہونے تھے نا۔ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے میں پورا فلسفہ سمجھایا، آپ نے فرمایا ایزم الجزا ما ایزم البلا، اگر جنت کے جوانوں کے سردار بنے ہیں تو آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہیں، اتنی بڑی ہیں۔ تو در حقیقت یہ منشاء الہی کی اور اللہ کی رضا کو پانے کا ایک، بلکہ وہ آپ نے ایک موقع پہ اب کسی نے آپ سے پوچھا کہ ایو عباد اللہ شر، کون سا بندہ جو ہے وہ اللہ کے بندوں میں سب سے بدترین ہے؟ آپ نے فرمایا الذی یتہم اللہ، وہ بندہ جو اللہ پہ تہمت لگاتا ہے۔ جی، انہوں نے کہا جی کوئی بندہ صاحب ایمان ہو اور وہ اللہ پہ تہمت لگائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور اللہ اس کی دعا پہ اس کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ بتایا کہ راضی برضا رہنا۔ آپ نے جو بات کی، وقت مختصر ہے تو میں ان بادشاہوں کا ذکر کرتا ہوں کہ جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور انہیں ہر وقت تھریٹ یہی رہتا تھا کہ اگر ہم نے ان کو جو ہے وہ ڈیل نہ کیا تو ان قریب یہ حکومت ہمارے ہاتھوں سے جو ہے وہ نکل جائے گی۔ اصل میں خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میگنیٹزم ہی یہی ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے کہ جہاں ہو بس ایسے اپنے گرد جو ہے سب کو گھیر لیتے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل 100% ایسے ہے۔ اور یہ ظلم و ستم جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں اپنا ابو جعفر المنصور سے، ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ، اور چلتے 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 اس کا کلائمیکس ہوا امام موسیٰ کاظم کی زندگی میں آ کے ہارون رشید کے دور میں۔ پھر سب بتائیے کہ خلیفہ منصور دوانکی کا آپ نے دور دیکھا، خلیفہ مہدی کا دور دیکھا، ہادی کا دور دیکھا، ہارون رشید کا، یعنی 4 ادوار آپ نے مختلف قسم کے دیکھے۔ اور ذرا اس بارے میں بتائیے کہ ایک تو جس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اس کے بعد ایک وصیت آپ نے فرمائی تھی، وہاں سے ذرا سا آغاز کیجیے بات کا کہ وصیت کیا تھی؟ ہاں، وہ جب وصیت آپ نے یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بصیرت تھی کہ آپ نے 4 وصی اور مقرر کیے تھے اور 5واں وصی خود خلیفہ منصور کا نام لکھا تھا کہ یہ بھی مقرر کریں گے، جانشین کا تقرر کریں گے۔ تو جیسے ہی اسے اطلاع ملی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی، اس نے گورنر مدینہ کو لکھا، کہا، پیغام بھیجا، لکھا اسے قاصد بھیجا کہ ان کا جو اگر کوئی ان کے پیچھے ہے ان کی اولاد میں سے تو اس کو بھی شہید کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا جی انہوں نے تو آپ کو وصیت کے لیے آپ کو مقرر کیا ہے، آپ ان کی وصیت یہ ہے کہ آپ تقرر کریں گے کہ ان کا جانشین کون ہے، تو آپ کو کیسے اس بات کو آپ کر سکتے ہیں کہ وہ تو آپ کو نگران اپنی اولاد کا مقرر کر کے گئے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ تو اس میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بصیرت کیا تھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور وہ اس نیگیٹو رویہ کو کیسے محسوس کر رہے تھے، اسی لیے آپ نے ذمہ داری ان پہ ڈال دی جی کہ تقرر وہ کریں۔ اور پھر جب تقرر ہوا حضرت امام موسیٰ، حالانکہ تقرر باطنی تو آپ ابتدا میں کر چکے تھے، جو میں نے ابتدا میں بکری کے بچے والا واقعہ کہ وہ اظہار تو اپنی عقیدت مندوں میں کر چکے تھے، لیکن حفاظت کے لیے، اس خطرہ سے بچنے کے لیے آپ نے یہ انتظام کیا تھا، حکمت کے تحت آپ نے یہ کیا تھا۔ اور پھر وہ منصور جو اس کی توجہ بغداد کی طرف بھی، اس کی کنسٹرکشن اس میں لگ گئی تھی، ادھر بغداد کی تعمیر کی طرف وہ متوجہ ہو گیا، اور اس وجہ سے آپ کا کچھ وقت جو ہے وہ تقریباً 10 برس جو ہے وہ آپ کے سکون سے گزر گئے۔ جی، اب میں ایک ضروری اس حوالہ سے بہت ہی قیمتی بات، ہمیشہ خوبصورت بات کرتے ہیں پروفیسر صاحب نے کی، باب الحوائج کے حوالہ سے، خاص طور پر آپ کی ذات والا شان کو جو اللہ نے عظمتیں، عزتیں عطا فرمائی ہیں کہ زندگی بھر تو آپ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہی رہے، بعد میں بھی آپ کا در جو ہے وہ اس حوالہ سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کا در اقدس جو ہے وہ مشہور ہوا۔ حضرت محمد بن ادریس امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ میری جو دعا کہیں قبول نہیں ہوتی، میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے در دولت پہ جب حاضر ہوتا ہوں تو اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا کنفیوژن ہے اور ایک مسئلہ سمجھانا بھی اپنے ناظرین و سامعین کو ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ سمیع و علیم ہے، جہاں بھی اس سے کچھ مانگا جائے وہ التجاؤں کو، بندہ مومن کی التجاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن قرآن حکیم نے ہماری تربیت کے لیے، رہنمائی کے لیے ایک ایسا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام
اولاد کی دعا مانگا کرتے اللہ اللہ اللہ، بڑھاپے میں آ گئے لیکن اولاد عطا نہیں. اللہ. ایک دن حجرہ حضرت مریم میں آئے جو کہ نبیہ نہیں ولیہ ہیں. اللہ. آپ نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل یہ کہاں سے آئے؟ کہا میرا رب ہے جو مجھے رزق عطا کرتا ہے. اللہ. اب فوراً حضرت زکریا نے وہاں نبوی اجتہاد کیا کہ جو رب پیرانہ سالی میں بے موسم اس کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مجھے پیرانہ سالی میں اولاد کیوں نہیں عطا کرتا. حضرت زکریا اپنے حجرہ میں واپس نہیں گئے، وہیں کھڑے. وقت کم ہے ورنہ میں آیات پڑھ دیتا، قرآن حکیم میں اس کا ذکر سورہ آل عمران میں موجود ہے. وہیں کھڑے کھڑے آپ نے یہ دعا مانگی اور اللہ رب العزت نے دعا بھی ختم نہیں ہوئی کہ وہیں اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی سند جو ہے وہ عطا کر دی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آئیے جناب نسخے کی جانب چلتے ہیں. کتاب الشفا، دماغی کمزوری کا علاج. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبزیوں میں سے بہترین سبزی کدو ہے، اسے کھایا کرو، اس کے کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جیسے زراعت نرم زمین میں ہوتی ہے نہ کہ سخت زمین میں، اسی طرح سے علم و حکمت متواضع انسان کے دل میں پروان چڑھتے ہیں نہ کہ متکبر و جبار کے دل میں. بلندی پر نہ ہو کیوں کر ستارہ موسیٰ کاظم کا، بلندی پر نہ کیوں کر ہو ستارہ موسیٰ کاظم کا، رسول پاک سے ملتا ہے شجرہ موسیٰ کاظم کا، رسول پاک سے ملتا ہے شجرہ موسیٰ کاظم کا. کمالات علوم مرتضیٰ تھے آپ کو حاصل، کمالات علوم مرتضیٰ تھے آپ کو حاصل، بلندی پر رہا پرچم ہمیشہ موسیٰ کاظم کا، بلندی پر رہا پرچم ہمیشہ موسیٰ کاظم کا. شجاعت کا وہ پیکر تھے، ایمان
کا وہ گوہر تھے، شجاعت کا وہ پیکر تھے، امامت کا وہ گوہر تھے، ہے اہل عشق میں بھی اونچا رتبہ موسیٰ کاظم کا، ہے اہل عشق میں بھی اونچا رتبہ موسیٰ کاظم کا۔ ہر ایک نسبت ملی ساجد انہیں عرفہ زمانے سے، ہر ایک نسبت ملی ساجد انہیں عرفہ زمانے سے، میری قسمت کہ میں ہوں نام لیوا موسیٰ کاظم کا، میری قسمت کہ میں ہوں نام لیوا موسیٰ کاظم کا۔ بلندی پر نہ کیوں کہ ہو ستارہ موسیٰ کاظم کا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔